حذیفہ ابن یمان سے پوچھو، غور کرو، جب کسرا کے بادشاہ نے، کسرا نے جس کا لقب ہی کسرا تھا، ایران کے بادشاہ نے، کسرا نے جب ان کو مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے بلایا، بات چیت شروع کرنے سے پہلے ان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اور کھانے کی نعمتیں جب ان کے سامنے آئیں تو حضرت حذیفہ نے جیسی ایک لقمہ اٹھایا کھانے کا، کھانا شروع کرنے ہی والے تھے، لقمہ منہ تک لے جانے سے پہلے وہ زمین کے اوپر گر گیا، کھانے کا لقمہ زمین کے اوپر گر گیا۔ حذیفہ ابن یمان نے لقمہ اٹھا لیا، زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھا لیا۔ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ ایران کا بادشاہ کھڑا ہے، آپ کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور زمین پر گر جانے کے بعد اس لقمے کو آپ نے اٹھا لیا، ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہم دوسری محفل میں آئے ہوئے ہیں، یہ محفل دوسری ہے، ہر جگہ مدینے والا معاملہ نہیں چلے گا، یہ ہم ایران کے بادشاہ کے سامنے آئے ہیں، اس لیے جو نوالا، جو روٹی کا لقمہ زمین کے اوپر گر گیا، اس کو گر جانے دو، اس کو مت اٹھاؤ۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے، اس کے درباری دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ساتھی کی زبان سے نکلنے والے جملے کے باوجود حذیفہ ابن یمان نے زمین پر پڑے ہوئے اس لقمے کو اٹھایا، اور جہاں مٹی لگی ہوئی تھی اس مٹی کو صاف کیا اور اس لقمے کو کھا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کا جو لقمہ اگر زمین کے اوپر گر جائے تو اس کو اٹھا لیا کرو، مٹی صاف کر کے اس لقمے کو کھا لیا کرو، پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، کھانے کے کس نوالے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ کیا میں نبی اکرم کی اس سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیا اس سنت پر عمل کرنا ترک کر دوں؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے مجھ سے نہیں ہو سکے گا، ان کے خوف، ان کے ڈر کی وجہ سے کیا میں سنت رسول پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ رسول اللہ کی اس سنت پر آج ہمارے علاقے کے غریب تک آج عمل نہیں کرتے ہیں، امیر کیا عمل کریں؟ پھر کہتے ہیں کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے۔ اپنے غریبانوں میں بھی تو جھانک کر دیکھو، زمین پر پڑا ہوا لقمہ آپ نہیں اٹھانا گوارا کرتے ہیں، جبکہ حذیفہ ابن یمان نے کیا کہا تھا؟ میں اٹھاؤں گا بھی، صاف بھی کروں گا اور کھاؤں گا بھی، اس لیے کہ ایسا کرنا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا میں ان بے وقوفوں کے ڈر سے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ کہاں گیا ہمارا عمل؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے، مکے کے بڑے بڑے سردار، رئیس اور امیروں کے پاس بھیجا گیا تھا کہ جائیے بات کر کے آئیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جاتے ہیں اور اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رک جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مکے میں جاتے ہیں اور اپنے چچیرے بھائی کے گھر رک جاتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، یہ واقعہ بڑا دلچسپ۔ صبح عرب کے بڑے بڑے رئیسوں سے ملنے کے لیے حضرت عثمان غنی اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں۔ عثمان غنی ایک لنگی پہنے ہوئے ہیں، وہ لنگی ان کی پنڈلی سے، پنڈلی کے برابر ہے، پنڈلی یہ یہاں، لنگی ان کی یہاں ہے، باندھے تو یہاں تک بندھی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ٹخنے نہیں چھپنا چاہیے، ٹخنے سے نیچے نہیں، ٹخنے سے اوپر لباس ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے جو لنگی پہنی وہ پنڈلی کے برابر ہے، یعنی ٹخنے بھی کھلے اور پنڈلی کے برابر لنگی ہے۔ ان کے چچیرے بھائی نے کہا کہ میں مکے میں رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے رئیس، چودھری، سرمایہ دار، پیسے والے لوگ جن سے آپ بات کرنا جا رہے ہیں وہ کپڑا زمین سے لٹکا کر چلتے ہیں، فخر و غرور کے ساتھ
نیچا کپڑا پہنتے ہیں, ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے پاس تم مذاکرات کے لیے جا رہے ہو, بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہو, اللہ کے نبی کے ایلچی بن کر, قاصد بن کر, دودھ بن کر تم ان سے بات کرنے جا رہے ہو. لہذا آج کے لیے اپنی لنگی کو ٹخنے سے نیچے پہن لو تاکہ اچھا اثر پڑے. ہمارے یہاں مکے کے اندر پنڈلی کے برابر کپڑا پہننے والے کو ذلیل حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے. آپ بڑے بڑے رئیس اور چودھریوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو, لہٰذا آج کپڑا ذرا نیچے پہن لو, آج کپڑا نیچے پہن لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, اہٰذا سنت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, میں کسی بھی قیمت پر اپنی لنگی کو ٹخنے سے نیچے نہیں پہنوں گا, پنڈلی کے برابر پہنوں گا, کیونکہ ایسا کرنا جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے, یہ ہمارے صاحب کی سنت ہے, یہ ہمارے سردار کی سنت ہے. ہمیں مکے کے سرداروں کو نہیں دیکھنا, ہمیں تمام انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ کی سنت کی طرف نظر ڈالنا ہے. اگر مکے کے رئیس بات کرتے تو کریں, مکے کے چودھری بات کرتے تو کریں, ہم یہی کپڑا پہن کر جائیں گے, اسی طریقے کا کپڑا پہنیں گے, اور اس کپڑے کو ہم اتنا ہی اونچا پہنیں گے. ان کو منظور ہو تو بات کریں, ان کو اگر گوارا نہیں ہے تو بات نہ کریں. ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ ہم اپنے اندر کا ایمان ذرا تلاش کر کے دیکھیں کہ ہم کیسے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب بات کرتے تھے تو رعب و دبدبہ پیدا ہوتا تھا. اس کے بعد جب گفتگو ہوتی تھی تو رعب و دبدبہ پیدا ہوتا تھا. یہی حذیفہ ابن یمان اور ربیع ابن عامر جب ایران گئے تو دور سے چلنے کی وجہ سے کپڑے تھوڑے سے گندے ہو گئے تھے, اور جب کسرا ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو درباری نے کہا کہ تم یہ کپڑے پہن کر اندر نہیں جا سکتے, تمہیں ہمارا شاہی کپڑا پہننا ہوگا. اور وہ درباری اندر جاتا ہے اور اپنا جبہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمارے جبے کو پہن لو اور ہمارے بادشاہ سے کسرا سے ملنے کے لیے چلے جاؤ. حضرت ربیع ابن عامر کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں, مجھے بلایا ہے کسرا نے, اگر بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو ہم مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر اپنا کپڑا مجھے دو گے تو یہ کپڑا پہننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میں وہی کپڑا پہنوں گا جو کپڑا میں پہن کر آیا ہوں اور جو سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں تمہارا دیا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. درباری اندر جاتا ہے اور کسرا سے کہتا ہے, ایران کے بادشاہ سے, وہ ہمارا جبہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. ربیع ابن عامر اپنی تلوار کا ہتھا, تلوار ہوتی ہے اس کا اوپر کا ہتھا, وہ اس کو آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں, قطرن, کپڑے کی جو قطرن ہوتی ہے, درزی جب کپڑا سلتا ہے تو کچھ قطرن کٹ جاتی ہے, کاٹ کے کینچی سے کاٹ کے پھینک دیتا وہ قطرن, اس قطرن سے باندھ رہے ہیں. ڈھیلی ہو گئی تھی اس کا ہتھا ڈھیلا, تو ربیع ابن عامر اپنی تلوار کا ہتھا اس قطرن سے باندھ رہے ہیں. تو درباری, ایران کے بادشاہ کا درباری کہتا ہے, یہ سارے واقعات اگر دیکھے جائیں تو آج ہمارے موجودہ دور پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں. ہم جو سنانا چاہ رہے ہیں وہی بات کہی جا رہی ہے, بس نام نہیں لے رہے ہیں مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا. اور نام کیوں نہیں لے رہے وہ میں بتا چکا ہوں. میرے بھائیوں, ربیع ابن عامر نے جب قطرن سے تلوار کا ہتھا باندھنا شروع کیا تو ایران کا بادشاہ کا درباری کہتا ہے, اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران فتح کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہو؟ ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار, اور اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران فتح کرو گے؟ حضرت ربیع ابن عامر نے جو جواب دیا سنو نوجوانوں. ربیع ابن عامر نے کہا, اے ایران کے بادشاہ کے کسرا کے درباری, ابھی تو نے میری تلوار دیکھی ہے, تلوار چلانے والے کے جوہر نہیں دیکھے. اس نے کہا جوہر بھی دکھا دو.
تو ربیع ابن عامر نے کہا تمہارے پاس جو سب سے اچھی ڈھال ہو، جو سب سے مضبوط ڈھال ہو، اٹھا لو۔ اس نے سب سے اچھی ڈھال اٹھا لی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ڈھال کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، بڑی سے بڑی تلوار ٹوٹ جائے گی لیکن ڈھال کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سب سے مضبوط ڈھال درباری نے اٹھائی۔ ربیع ابن عامر نے کہا کھڑے ہو جاؤ، میں تلوار سے وار کروں گا، تم اس ڈھال سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ربیع ابن عامر نے اپنا جوہر دکھایا اور تلوار کا ایسا وار اس ڈھال کے اوپر کیا کہ ڈھال 1 منٹ سے پہلے 2 ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ ڈھال جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی، ربیع ابن عامر نے ایسا وار چلایا کہ وہ ڈھال 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ درباری بھاگتا ہوا اندر گیا، کہنے لگا وہ آپ کے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر آئے ہیں، لیکن ان تلوار میں چلانے والے اتنے ماہر ہیں کہ ہماری بڑی بڑی ڈھال کو توڑ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے جو آپ سے ملنے آئی ہے، آپ ان سے مل لیجئے ورنہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ دونوں ہی پتہ نہیں اس علاقے میں کتنا خون خرابہ پھیلا دیں۔ بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے، کسریٰ نے ان کو اندر بلایا اور کہنے لگا ہاں بولو کیا بات چیت ہے۔ بات کرنے لگا۔ ایران کا بادشاہ تختے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ربیع ابن عامر نے کہا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جب تم کسی سے بات کرنے جاؤ تو سامنے والا جہاں ہو وہیں پر تمہیں بھی بیٹھنا چاہیے۔ اے کسریٰ، اے ایران کے بادشاہ، تم نے ہمیں بات کرنے کے لیے بلایا ہے، اگر تم بیٹھ کر بات کرتے ہو تو ہم تمہارے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے، اگر تم تخت پر بیٹھو گے تو ہمارے لیے بھی تخت کا انتظام کیا جائے، اگر زمین پر بیٹھتے ہو تو ہمارے لیے زمین پر بیٹھنے کا انتظام کیا جائے، اور اگر ہم کھڑے ہیں تو تمہیں بھی کھڑے ہو کر بات کرنا پڑے گی۔ اب فیصلہ کر لو کہ اگر تم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو تو ہمارے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام کرو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیٹھے رہیں اور یہ کھڑے رہیں تو ایسا گوارا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ تم بیٹھتے ہو تو ہم بھی بیٹھیں گے، اور اگر تم ہمارے بیٹھانا گوارا نہیں کرتے ہو تو ہماری طرح کھڑے ہو کر بات کرو۔ بادشاہ کو لگا یہ تو ہماری انسلٹ کرنے آ گئے، ایران میں ہمارے منہ پر ہماری انسلٹ۔ کہا اپنے درباری سے ان کو مٹی کا ایک ٹوکرا بھر کے ان کے سر پہ لاد کے واپس کر دو، ان کو مٹی کا ایک ٹوکرا دے دو، ان کے سر پر لاد کر واپس کر دو۔ درباری ایک مٹی لایا، مٹی کا ٹوکرا بھر دیا اور وہ ٹوکرا ربیع ابن عامر کے سر پر رکھ دیا۔ کہا جاؤ، کوئی تم سے بات نہیں ہوگی، جاؤ، یہ مٹی میں نے تمہیں دے دی ہے، یہ مٹی لے جاؤ۔ ربیع ابن عامر بغیر بات کیے وہاں سے جانے لگے، سر پر مٹی رکھے ہوئے ربیع ابن عامر جب چلنے لگے اور جب دروازے کو پار کرنے لگے تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے کسریٰ، مٹی کا ٹوکرا دے کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آج تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم نے مجھے اپنے علاقے کی زمین دے دی، اپنی بستی دے دی، اپنی زمین دے دی، یہ مٹی تم نے دے دی، اس سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے علاقے کی یہ مٹی اس پر ہم حکومت کر کے دکھائیں گے، جناب محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا کر دکھائیں گے۔ تم نے یہ مٹی مجھے دی، یاد رکھنا، تم گواہ رہنا، آئے کسریٰ گواہ رہنا کہ تم نے آج خود یہ ثابت کر دیا کہ تم نے اپنا علاقہ میرے حوالے کر دیا۔ بڑے توہم پرست لوگ تھے، سب سوچنے لگے یہ ایسی بات کہہ کے کیا ہے، اب تو کہیں مٹی ہماری پوری زمین اسی کی نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہوتا ان کو پکڑ کے لاؤ اور اپنے علاقے کی مٹی چھین لو، پکڑو اور اپنے علاقے کی مٹی چھینو۔ جب تک یہ درباری ان کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں ربیع ابن عامر اب ان کے ہاتھ نہیں آتے ہیں، وہ نکل چکے ہیں۔ اس اللہ کی مخلوق کو کون پکڑ سکتا ہے؟ ایسے موقع پر بھی جنہوں نے جھکنا نہ سیکھا ہو اور سنت رسول کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا ہو، ان لوگوں نے حکومتوں پر قبضہ کر کے دکھایا ہے، ان لوگوں نے علاقے جیت کر دکھائے ہیں۔ ہم تو سنتوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے،
ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ثابت نہیں ہے۔ الزام یہ لگتا تھا نا کہ مندر توڑ کے بنائی گئی، لیکن سپریم کورٹ کے سپریم فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندو پکش یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہاں مندر تھا۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ 1949 تک یہاں نماز پڑھی جاتی تھی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس جگہ پر سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر رام چندر جی پیدا ہوئے۔ یہ بھی کوئی ثابت ہندو بھائی ثابت نہیں کر سکے، لیکن چونکہ علاقے میں چاروں طرف مندر ہیں، مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، اس لیے یہ مسجد کی جگہ ہندو پکش کو دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو اس کے بدلے میں 5 ایکڑ زمین دوسری جگہ اس علاقے میں دی جاتی ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے سنت رسول کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک ٹوکرا زمین لی تو لے کے آئے اور منہ پہ کہہ کے آئے، اے کسرا تم نے اپنی زمین دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ علاقہ میرا ہے، انشاءاللہ اس علاقے پر ہم پہنچیں گے۔ اسی لیے حذیفہ ابن یمان اور ربعی ابن عامر کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، ایران کو فتح کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، اس ایران پر پیر جمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بہادری دیکھ کر کہا تھا کہ سن لو، اگر آج اس علاقے سے کسرا چلا گیا، آج اگر ہم نے ایران فتح کر لیا تو لا بعدہ کسرا، بعد اليوم، آج کے بعد پھر کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا، پھر ایران کی سرزمین پر کوئی کسرا نہیں آئے گا، پھر ایران کی سرزمین پر کوئی ظالم اور جابر بادشاہ پیدا نہیں ہوگا۔ آج حذیفہ ابن یمان کے اور ربیع ابن عامر کے ایمان کو دیکھ کر میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا اگر آج ایران فتح ہو گیا، آج کسرا سے حکومت اگر ہمیں مل گئی تو آج کے بعد پھر کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کا جذبہ تھا، اور صحابہ کرام اس طریقے کا ایمان اپنے دلوں کے اندر رکھا کرتے تھے۔ ایک آج ہمارا ایمان دیکھیے، ہمارے پاس کوئی کسوٹی ہی نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ تھوڑا سا بہکا دیا، جذبات میں آ گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت کوئی آدمی کتنا ہی زہریلے نعرے لگائے، پولیس اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ایک پتھر بھی اگر پھینک دیں گے تو دہشت گرد آپ ہیں، دنگائی آپ ہیں، آتنکوادی آپ ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کو بھی اپنی مصلحت بدلنا ہوگی، جبکہ ہمیں معلوم ہے ایک چڑیا کے بچے کو بھی اگر آپ گھونسلے سے پکڑ لیں اور اس کو مٹھی میں بند کریں تو وہ بھی اپنے بچاؤ کے لیے چونچ مارے گا۔ ایک مرغی کو اگر آپ ذبح کرنے کے لیے جائیں اور مرغی کو پکڑ لیں تو وہ بھی آزادی کے لیے چھٹ پٹائے گی اور آپ کے ہاتھوں میں چونچ مارے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارا فطری تقاضا ہے، اور یہ اجازت بھی ہے، اور یہ ہمارے دیش کا سمویدھان بھی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مصلحتوں کو آپ کو اپنی رڑنیتی بدلنا پڑے گی۔